کر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لولوں وچ شوق چنگھیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیں کتھے جانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا علم توقیت کورس کا تیسرا دن ہے، اور آج جو ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ جو سوالات ہمارے کل رہ گئے تھے اس کو ڈسکس کریں گے، اور مزید آج جو ہمارے سوالات ہوں گے اس میں ہوگا کہ برج کیا ہوتے ہیں، برج حمل، سور، جوزہ وغیرہ۔ پھر ہمارا موضوع ہوگا تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ زمین ساکن ہے، اور پھر ہمارا ہوگا پاکستان میں سب سے بڑا روزہ اور سب سے چھوٹا روزہ کہاں ہوگا، اور پھر اگر ٹائم ملا ہمارے پاس ہوا تو رسالہ نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان، اس کی بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل آج ہم۔ تو سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھی تھیں ان کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ جتنے بھی سوالات ہم نے علم توقیت کورس میں لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے نوٹسز میں موجود ہیں، واٹس ایپ پر بھی ہم نے آپ کو بھیجے ہوئے ہیں، تو ان میں بنیادی طور پر وہ جو 72 سوالات ہیں ان میں 4 بنیادی موضوعات ہیں۔ 4 بنیادی موضوعات ہیں۔ نمبر 1 کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے یا نہیں ساکن ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، حرکت نہیں کرتی، بالکل حرکت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایک جگہ پر معلق فرما دیا ہوا ہے، اور بغیر کسی سہارے کے یہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے، اور اس زمین کے اوپر ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی سہارا نہیں ہے، ادھر ادھر ایک جگہ پہ یہ رکی ہوئی ہے، اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد اس طرح حرکت کرتا ہے۔ صرف سورج ہی نہیں، چاند بھی زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ صرف سورج اور چاند ہی نہیں، آسمان کے اوپر جتنے بھی آپ کو ستارے اور سیارے وغیرہ نظر آتے ہیں وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں، وہ زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا نظریہ، یعنی اسلامی نظریہ۔ دن اور رات کیسے بنتے ہیں وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد اس طرح حرکت کرتا ہے، تو جن کے سامنے سورج ہوتا ہے اتنے حصے پہ زمین پہ دن ہوتا ہے، اور جہاں پہ سورج نہیں ہوتا اس کی باقی آدھا حصہ زمین کا تو وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ تو جن کے بالکل سر کے اوپر ہوگا وہاں پر کیا ہوگا، ابتدائے وقت ظہر۔ تو یہاں پر ابتدائے وقت ظہر، تو یہاں والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا، طلوع ہو رہا ہوگا۔ یہ سورج گھومتے گھومتے جب آہستہ آہستہ کیا کرے گا، یہاں پہ آئے گا تو ان کے لیے وقت ظہر کا آغاز ہو جائے گا، اور ان کے لیے غروب ہو رہا ہوگا، اور ان کے لیے طلوع ہو رہا ہوگا، پھر یہ گھومتے گھومتے یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نظریہ کہ سورج جو ہے یہ زمین کے گرد حرکت کرتا ہے، لیکن سائنس جو ہے وہ آج کل کی پچھلے تقریباً 300-400 سالوں سے اس نے یہ نظریہ اپنایا ہوا ہے، اور اسی کو پڑھایا جاتا ہے، اور اب ہماری پرائمری کلاس سے لے کر کہہ لیں کہ آگے پی ایچ ڈی لیول اور اس سے بھی آگے جو کتابوں میں سائنس کی لکھا ہوا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، گھومتی ہے۔ وہ کیسے حرکت کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، اور زمین جو ہے یہ اپنے مرکز کے گرد مغرب سے مشرق حرکت کرتی ہے ایسے، اور یہ 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کر لیتی ہے۔ تو ظہر، نماز ظہر کا وقت فرض کر لیں کہ سورج یہاں پہ ہے، تو جو زمین کا حصہ سورج کے بالکل عین آ جائے گا تو وہاں پہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب سورج، یہ زمین مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرے گی، تو سورج ہمیں مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مشرق سے مغرب سورج جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا جو نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اب جب یہ ایسے گھومیں گی تو اب یہ گھومتے گھومتے جب زمین یہاں پہنچے گی تو سورج تو یہاں پہ تھا ایک جگہ پہ، تو اب زمین جب گھومی تو کیا ہوا، غروب ہو گیا۔ اب جب یہ والا حصے والے شہر والے یہاں پہ پہنچے، یعنی زمین گھوم کے یہاں پہ پہنچی تو سورج یہاں پہ، یعنی اب آدھی رات ہو گئی ان لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے جو ہے ابتدائے ظہر۔ پھر یہ گھومتے گھومتے یہاں پہ، اور پھر اسی طرح دوبارہ ایک
دن میں یعنی تقریباً 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر پورا ہوگا اور پھر دن اور رات جو ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سائنس کا نظریہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین لائے, ایمان لائے. تو ہمارا کہہ لیں کہ عقیدہ کیا ہے, اسلامی عقیدہ جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 سے ظاہر ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے ہمیں, وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ جنبش نہ کرے. یہ آیت قرآنی جو ہے وہ آپ کے نوٹس کے اوپر جو سب سے پہلے بہت ساری آیات قرآنی ہم نے آپ کو دی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ جو ہے وہ درج ہے. جی ایک موضوع تو یہ ہو گیا, اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم سائنس, اب یہ تو ہو گیا ہمارا اسلامی نظریہ. اب سائنس کیوں کہتی ہے ایسے؟ تو سائنس اپنے کچھ قوانین پیش کرتی ہے, کچھ نظریات کہ جناب گریویٹیشنل لا ہے, گریوٹی کی باتیں کی جاتی ہیں, جاذبیت کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زمین جو ہے یعنی سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے. تو ان کے اوپر بھی کچھ کلام کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں. تو پہلا موضوع جو تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں یا موسم کیسے بنتے ہیں, تو ہمارا موضوع ہوگا کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ساکن ہے, اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. دوسرا موضوع جو ہوگا ہمارا وہ رؤیت ہلال ہوگا. چاند کب نظر آتا ہے, کب نظر نہیں آتا ہے, نظر آتا ہے تو کیوں آتا ہے, نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا, یہ چھوٹا بڑا کیوں ہو جاتا ہے, یعنی رؤیت ہلال. ٹھیک ہے, کس شہر میں نظر آئے گا, کس شہر میں نظر نہیں آئے گا, نظر آئے گا تو کیوں آئے گا, نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, دوسرے بعض اوقات ملکوں میں اسلامی مہینے کی یکم ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو وہ کیوں پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پشاور والوں کا کیا مسئلہ ہے, قمری کیلنڈر کیسے بنایا جاتا ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیل کے ساتھ اس میں کورس میں بتایا جائے گا. تو یہ ہمارا تھا دوسرا موضوع. تیسرا موضوع جو ہے وہ ہمارا ہوگا اوقات نماز کے کیلنڈر, یعنی اوقات نماز. تو اوقات نماز کے کیلنڈر کیسے بنتے ہیں, ان کو کیسے بنایا جاتا ہے, ان میں کیا احتیاطیں کی جاتی ہیں. تو تیسرا موضوع جو ہے وہ ہمارا اوقات نماز ہوا. اور چوتھا موضوع جو ہے وہ ہمارا سمت قبلہ. ٹھیک ہے نا, وہ جو ولادت اور وصال والا مسئلہ ہے وہ تو ہمارا رؤیت ہلال میں ہی آ جائے گا نا, ہجری اور عیسوی, یعنی کہہ لیں کہ وہ کیا تاریخ اس دن بنے گی, تو وہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم کور کریں گے اس کو. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 موضوعات. تو میں نے پھر آپ کو مزید بتایا تھا کہ ان 4 چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 چیزوں کی آپ کو معلومات ہونی چاہیے. وہ 4 چیزیں میں نے آپ کو کون کون سی بتائی تھی؟ ایک سب سے پہلے سورج, پھر چاند, پھر اس کے بعد زمین, اور چوتھی میرا خیال کل میں نے بتائی نہیں تھی, وہ تو موضوع آ گئے نا. 3 بتائی تھی نا. چلیں آپ بتائیں چوتھی کون سی ہے. چار چیزوں کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. نمبر 1 سورج, نمبر 2 چاند, نمبر 3 زمین, نمبر 4 گھڑی. یہ گھڑی کیا چیز؟ دیکھیں ہم ساری باتیں تقریباً گھڑی سے کرتے ہیں. کتنے بج کر کتنے منٹ پہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا؟ بھئی گھڑی کیا ہوتی ہے, یہ ٹائم کیا ہوا, کیوں ہوا, یہ کیا کیسے کام کرتی ہے. تو ہر بات ہماری جو ہے گھڑی سے چل رہی ہوتی ہے. ظہر کی نماز کا وقت, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. تو جب آپ کو ہم اپنے اندر سے یعنی کہہ لیں کہ اپنی زندگیوں سے اگر گھڑی کو سائیڈ پہ کر دیں, گھڑی کا استعمال ہی نہ کریں, تو بتائیں کیا ہمارا آگے جو آج کل ہم چل رہے ہیں نظام زندگی جو چل رہا ہے کیا یہ چل پائے گا؟ ٹھیک ہے, تو گھڑی کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ گھڑی ہوتی کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں, اس کی معلومات میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ جہاں سے آپ کو ان 4 چیزوں کی معلومات ملتی ہے آپ حاصل کریں. مثلا قرآن پاک سے دیکھیں, ٹھیک ہے, چاند کے بارے میں کیا ہے, سورج کے بارے میں کیا ہے, زمین کے بارے میں کیا ہے, احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں, اسلامی کتابوں کو دیکھیں, پھر سائنس کی کتابوں کو دیکھیں, نیٹ کو دیکھیں, ادھر ادھر جہاں سے بھی آپ کو ان 4 چیزوں کی معلومات ملتی ہے آپ ان کو حاصل کریں. آج کل تو بہت جدید دور ہے, موبائل اپلیکیشنز بہت ساری ہیں, تو وہاں پہ مختلف سورج کے بارے میں, زمین کے بارے میں, چاند کے بارے میں, گھڑیوں کے بارے میں کوئی اپلیکیشنز آپ کو ملیں تو ان کو سرچ کریں, ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جتنی دیر کورس چل رہا ہے کم از کم آپ ان کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا باتیں کی جا رہی ہیں, تو کیا مجھے وہ آتی ہیں, تو ان کو سیکھیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے جو مشہور و معروف ارکان اسلام ہیں کتنے ہیں؟ 5. ان میں سے پہلا چھوڑ کے باقی 4 جو ہیں یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج,
ان سب کا تعلق اوقات سے ہے کہ نہیں ہے؟ وقت سے ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ وقت جو ہے وہ استعمال ہوگا، تو اس کو سیکھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے آپ نے سستی نہیں کرنی، اور تمام باتوں کو جو ہے وہ غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. جی میں کل ہم نے اور بات یہ کی تھی کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے، حرکت نہیں کرتی، اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد اس طرح حرکت کرتا ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ زمین اور سورج جو ہے ان کا آپس میں اگر سائز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو زمین جو ہے یہ ہماری چھوٹی ہے، اور سورج جو ہے یہ زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے. کتنا زیادہ بڑا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا 13 لاکھ گنا جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے بڑا ہے. اور فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. یہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے، سورج 15 میٹر، اور اس کا جو ہے سائز کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ. زمینیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک سورج بنے گا. اچھا اب چاند کی بات کر لیتے ہیں. چاند، یہ آواز نہیں آئے بھائی، آپ نے اس لیکچر کے دوران جو ہے وہ بات نہیں کرنی کسی سے، ٹھیک ہے؟ اور اونگنا بھی نہیں ہے، ادھر ادھر بھی جو ہے نا وہ آپ نے توجہ ساری ادھر ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. چاند کیا ہے؟ چاند ہماری زمین سے چھوٹا ہے. 49 چاند ہوں تو پھر ایک زمین بنتی ہے. یعنی سائز، حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے اگر ہم 49 چاند لے کر ان کو کیا کریں؟ ایک شاپر میں ڈال دیں تو جتنا بڑا وہ جسم بن جائے گا، یعنی جتنا بڑا وہ شاپر پھیل جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہماری اتنی ایک زمین ہے. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ زمین جو ہے، چاند جو ہے وہ ہماری زمین سے چھوٹا ہے. اب چاند کا فاصلہ کتنا ہے ہم سے؟ کسی کو پتا ہو؟ جی چاند ہماری زمین سے بالکل قریب ہی ہے، یعنی 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ. جی اب بات کرتے ہیں کہ ستارے جو ہیں وہ ہماری زمین سے کتنی دور ہیں؟ ستارے بھی دیکھیں آسمان پہ کبھی آپ نے؟ جی دیکھے ہوئے. جی بتائیں جی ستارہ ہماری زمین سے، یا کہہ لیں کہ ستارے جو ہیں وہ ہماری زمین سے کتنی فاصلے پہ ہیں؟ کسی کو؟ مختلف ہیں. ایک تو ہاں یہ کہتے ہیں سورج بھی ستاروں میں شمار ہوتا ہے. چلیں ہم فی الحال سورج کو نہیں لیتے، باقی جو چیزیں ہیں ان کو، ان کا فاصلہ یعنی ستاروں کا فاصلہ کتنا ہے ہماری زمین سے؟ جنہوں نے علم توقیت کورس میں مجھ سے پڑھا ہوا ہے وہ تو ابھی ذرا خاموشی اختیار کریں، باقیوں سے سوال ہے یہ. جی کئی کروڑ نوری سال دور ہیں. کوئی رف آئیڈیا، کوئی آپ کوئی تھوڑا سا کوئی پتا تو کئی کروڑ، اب کیا یہ اس کو کیسے ہم مینج کریں؟ تھوڑا سا اندازہ ہو نا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا 4 لاکھ کلومیٹر، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو چاند ہمارے بالکل پاس ہی ہے، یہ ہمسائے گی یعنی پاس. اب دیکھیں 15 کروڑ کو اگر آپ دیکھیں تو 15 کروڑ کے مقابلے میں 4 لاکھ تو یہ پاس ہی ہوا نا. یعنی کہاں 100 لاکھ ہوگا تو پھر 1 کروڑ بنے گا، پھر وہ 1 کروڑ، پھر 2 کروڑ، پھر 3 کروڑ، تو پھر 15 کروڑ. تو 4 لاکھ پہ تو یہ بالکل ہمارے یہ ساتھ ہی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا. جی ستارہ ہماری زمین سے کتنی دور ہے؟ کوئی اندازہ؟ 2 کروڑ. کوئی اس سے کوئی لمبی چھوڑے؟ 2 کروڑ نوری سال. جی فی الحال ہم کلومیٹرز میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہتے کروڑوں میں تو مشکل ہے، چونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے. ہاں یہ یعنی آپ کا اندازہ وہی میں نے کہا آپ کو چھوڑیں لمبی لمبی. 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 15 کروڑ پہ تو اچھا جو کہہ رہے ہیں 10 کروڑ یا 2 کروڑ، تو اس کا مطلب ستارے جو ہیں یہ سورج سے بھی پاس ہوئے. اچھا ستارے سورج سے دور ہیں. ہاں چمک تھوڑا ہے اس وجہ سے یہ دور ہے. چلیں
آگے بڑھتے ہیں, اس کو کلوز کرتے ہیں. یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, جو قریب ترین ستارہ ہے ہماری زمین کے, مجھے بھی بولنے دیں, ٹھیک ہے, قریب ترین ستارہ جو ہماری زمین کے ہے, اگر آپ 15 کروڑ کو ضرب دے دیں, 15 کروڑ کو کیا کریں, ضرب دیں کس سے, 2,63,000 سے. یاد رہے گا 2,63,000, 2,63,000 تو یاد رہے گا نا. یہ اسی وجہ سے میں نے تقریباً ہے یہ, یعنی ایگزیکٹ فاصلہ نہیں, یہ صرف یاد رکھنے کے لیے میں نے 2,63,000 کر لیا. ویسے میرا خیال 64 ہے یا 65 ہے, تو ہم اندازہ لگا رہے ہیں نا جی. 2,63,000 کو اگر آپ ضرب دے دیں کس سے, 15 کروڑ سے, تو جو کیلکولیٹر کے اوپر جواب آئے گا آپ کے پاس, اور اس کو اگر آپ پڑھ سکیں, اس کو اگر آپ پڑھ سکیں تو وہ ہمارا قریب ترین ستارہ ہے. ابھی یہ قریب ترین ستارے کی بات کی ہے, دور والی جو ہے وہ ابھی بات ہی نہیں کی. تو سب سے دور ستارہ کون سا ہے اور وہ کتنے فاصلے پہ ہے, اس کا کہہ لیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں پائی کہ سب سے دور ستارہ جو ہے وہ کتنی دور, کتنے فاصلے پہ موجود ہے. جی یہ بات یاد رہے گی, ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ہمیں کیا نظر آتا ہے اور کیسے نظر آتا ہے اور کیا ہوتا ہے. آسمان, یہ زمین ہماری درمیان میں رکی ہوئی ہے, اور آسمان کے اوپر سورج, چاند اور جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ مشرق سے طلوع کرتے ہیں اور مغرب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتے ہیں, مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور چلتے چلتے ہمارے سر کے اوپر آتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے, اور پھر یہاں نیچے سے ہو کر پھر اگلے دن کر رہا ہوتا ہے, جس طرح سورج کرتا ہے بالکل اسی طرح جو ہے چاند بھی روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے اور پھر سر کے اوپر آتا ہے اور پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چاند کو دیکھیں, ٹھیک ہے, چاند کو دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ سورج کو ہم صبح اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, صبح کے وقت مشرق کی طرف ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ اوپر آتا ہے, دوپہر کو سر کے اوپر آ جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, سر کے وقت یہاں پہ ہوتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. لیکن چاند کے اوقات ذرا مختلف ہیں, تو آپ چاند کو کسی بھی وقت کہیں پر بھی دیکھیں. مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ نظر آیا, تو کیا یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے کہ نہیں چلتا, تو آپ کسی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں, وہ فلاں جگہ پہ بلڈنگ کے اوپر جو انٹینا یا فلاں وہ بلڈنگ ہے نا, اس کے بالکل ساتھ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا تھا. آپ 2-3-4 گھنٹوں کے بعد دیکھیں کہ چاند کہاں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہا ہے, وہ اس طرف کو آ گیا ہوا ہے. پھر 2-3-4 گھنٹے بعد دیکھیں وہ مزید آگے. یعنی جس طرح سورج جو ہے وہ 5-6 گھنٹوں میں ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے, پھر 5-6 گھنٹوں میں غروب ہو جاتا ہے, اور یہاں سے اس طرف تک جاتے ہوئے وہ 8-10 یا 12 یا 14 گھنٹے لیتا ہے. اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ اس طرف سے اس طرف کو, یعنی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے. اچھا, صرف سورج اور چاند نہیں کرتے, بلکہ آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے اور سیارے ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مشرق سے مغرب جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹے میں زمین کے گرد اپنا ایک چکر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. جی یاد رہے گی یہ بات, ٹھیک ہے. جتنے بھی ستارے ہیں آسمان کے اوپر وہ سارے کے سارے مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہیں افلاک میں ہیں. اب افلاک کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی تھوڑی سی, کہ یہاں یعنی چاند سے لے کر آخری ستارہ جہاں پر ہے یہ سارے کے سارے سیارے, ستارے, سورج, چاند, یہ سب کے سب جو ہیں ان افلاک میں ہیں, اور یہ افلاک جو ہیں یہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں, اور یہ 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں. جی یاد رہے گی یہ بات, ٹھیک ہے. مزید آگے چلتے ہیں. سیارہ کیا ہوتا ہے, سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آسمان کے اوپر یاد رکھیے جتنے بھی ستارے ہیں ان کو ماہرین فلکیات نے 88 مختلف گروپوں میں تقسیم کیا ہے. یہ یاد رکھنا ہے, 88 ستاروں کے گروپ, جن کو ہم انگلش میں کانسٹیلیشنز کہتے ہیں. ستاروں کے گروپوں کو کیا کہتے ہیں, کانسٹیلیشن. اور پورے آسمان کے اوپر کہہ لیں کہ اس طرف بھی ستارے ہیں, اس طرف بھی, اس طرف جتنے بھی ہمارے, یعنی جو ہمیں آدھا آسمان نظر آ رہا ہے اور آدھا جو آسمان نظر نہیں آ رہا,
یعنی ہمارے نیچے ہے، وہ نیچے والوں کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سب کے سب جتنے بھی آسمان کے اوپر ستارے ہیں، ماہرین فلکیات نے ان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تحقیقات کے لیے ان کو کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے ان کو گروپوں میں تقسیم کر دیا. مثلا ایک ستاروں کا گروپ یہ ہے، ایک 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 یہ ہے. تو ٹوٹل کتنے ستاروں کے گروپ ہیں؟ 88. یعنی ستاروں کے گروپ تو یعنی کہہ لیں کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو 88 ستاروں کے گروپوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہوا ہے. اب یہ ستاروں کے گروپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسے اگر کوئی ستاروں کا گروپ ہے تو یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. جگہ تبدیل نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ستاروں کا گروپ اگر یہ ہے تو یہ مشرق سے مغرب ایسے ہی چلتا رہے گا، یعنی ستارے آپس میں ادھر ادھر ایسے نہیں ہوں گے. یعنی مشرق سے مغرب تو وہ حرکت کریں گے لیکن وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کریں گے. مثلا ایسے ہے تو وہ ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ والا ستارہ جو ہے وہ ادھر کو چلا گیا یا ادھر کو آ گیا، یہ والا ادھر کو آ گیا یا ادھر کو، ایسا کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اب کیا ہے، جتنے بھی ستاروں پہ 88 ستاروں کے جو گروپ ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ سارے کے سارے ستاروں کے گروپ جو ہیں وہ مشرق سے مغرب تو حرکت کرتے ہیں اور 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. اچھا، اب کیا ہوا کہ آسمان کے اوپر کچھ ستارے ایسے تھے، یا کہہ لیں کہ ستارہ نما اجسام ایسے تھے جو کہ اپنی جگہ تبدیل کرتے تھے. یعنی ابھی ہم نے کیا بات کی کہ ستارے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے اور وہ فکس ہیں اور وہ مشرق سے مغرب حرکت کرتے ہیں لیکن آپس میں جگہ تبدیل نہیں کرتے. حضور میں سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ ہم بعد میں رکھیں گے، ٹھیک ہے جی. جو ہم کہہ لیں کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ ستارے کیا کرتے ہیں کہ مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ستارہ نما اجسام، یعنی وہ بالکل دیکھنے میں ستارہ ہی لگے گا، یعنی ہم نہیں اس کو پہچان سکتے. یعنی آپ دیکھ کے، عام انسان جو ہے وہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتا کہ یہ ستارہ ہے یا سیارہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ نقطہ نما اجسام یعنی ستارہ نما اجسام آسمان کے اوپر جو نظر آتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں. یعنی کبھی ایک ستاروں کے گروپ میں آ گئے، کبھی دوسرے میں چلے گئے، کبھی کسی میں چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے. یعنی کچھ نقطہ نما یا ستارہ نما اجسام جو ہیں وہ آسمان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں. وہ جو اجسام جو جگہ تبدیل کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیارہ یا پلینٹ. جی یاد رہے گی بات. یعنی ستارے اور سیارے، یعنی سیارہ نکلا ہی سیر سے، یعنی وہ سیر کرتے رہتے ہیں. سیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں آسمان کے اوپر ایک ستاروں کا گروپ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں 25 ستارے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہیں اس میں 20 ستارے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے اس میں 15 ہیں. تو ایک سیارہ کیا ہوا؟ وہ گھومتے گھومتے کیا آیا؟ یہاں پہ آ گیا. اب یہ 25 ہمیں پہلے سے نظر آ رہے تھے لیکن اب کیا ہو گئے؟ ایک اور آ گیا، اس میں 26 ہو گئے. اب ہمیں یہ 26 نظر آ رہے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں سے ستاروں کے گروپ میں گھومتا 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 وہ ساتھ والے میں آ جاتا ہے جس میں پہلے 20 ستارے تھے. اب کیا ہوا؟ یہ 25 ویسے رہ گئے، یہاں پہ کیا ہو گئے؟ 21 ہو گئے. پھر یہ گھومتے گھومتے کیا ہوا؟ آگے چلا گیا. تو یہ اس طرح جو اجسام جو ہیں جو آسمان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور لگتے وہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ستاروں کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہیں؟ وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیارے کہتے ہیں. اب سیارے جو مشہور و معروف جو کہ انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں ان کے نام ہیں کچھ: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد. جی ان کے انگلش کے نام آپ کے پاس یہاں پہ نوٹسز میں لکھے ہوئے ہیں اور تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں. جی ذرا دیکھیے آپ کے پاس نوٹس. جی یہ ذرا تصویر آپ نکالیے. یہ بڑی خوبصورت سی گیندیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں.
جی یہ سب سے بڑا جو آپ کو جسم الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، جس پہ بڑے خوبصورت سے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو، براؤن براؤن سا اور لائنیں اور بادل سے اور عجیب، الٹے ہاتھ پہ جو ہے، اس کو کہتے ہیں مشتری۔ یہ آسمان پہ ہمیں ستارے کی طرح ہی نظر آئے گا، لیکن جب آپ دوربین کے ساتھ، اچھی کوالٹی کی دوربین کے ساتھ آپ دیکھیں گے اور اس کی تصویر کھینچیں گے تو پھر وہ تصویر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی۔ جی اس کے بعد دیکھیے ایک رائٹ سائڈ پہ آپ کو جسم نظر آ رہا ہوگا جس کے گرد رنگ بنا ہوا ہے، یہ ہے ہمارے پاس سیٹرن، زحل۔ جی اس سے نیچے آئیں تو دو بڑی بڑی گیندیں پڑی ہوئی ہیں نیلے رنگ کی، ایک ہلکے نیلے رنگ کی ہے، گہرے نیلے رنگ کی ہے۔ ان کو ذرا ہم چھوڑتے ہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور نیچے دیکھیے زمین آپ کو پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، جی نظر آ رہی ہے جی۔ اب یہ سائنس اصل میں کہتی ہے کہ یہ ہماری زمین بھی جو ہے وہ سیارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو چونکہ ہم نے تصاویر وہاں سے لی ہیں نیٹ سے، تو یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی زمین کو یہاں رکھا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو ایک ہلکے پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہوگا جسم جو کہ زمین کے برابر برابر سائز کا ہے، یہ ہے ہمارے پاس زہرہ یعنی وینس۔ جی نظر آ رہا ہے جی جی۔ اس کے بعد سب سے نیچے آ جائیں، دو بالکل چھوٹی چھوٹی گیندیں سے پڑی ہوئی ہیں، جو زمین کے نیچے ہے ڈارک براؤن کلر کی آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ ہے ہمارے پاس مارس یعنی مریخ، اور اس کے ساتھ جو سب سے چھوٹی ہے یہ ہمارے پاس عطارد ہے۔ یہ زمین سے کتنے بڑے ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں، یہ تصویر اصل میں اس لیے یہ ہے، یعنی آپ کو پتا چلے کہ یہ جو سیارے ہیں، یہ زمین، یہ دیکھیں آپ زہرہ جو سیارہ ہے، وینس جو ہے، یہ تقریباً زمین کے لگ بھگ سائز کا ہے، اور مشتری جو ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہے، اور زحل بھی جو ہے یہ زمین سے بہت بڑا ہے، اور جو ہمارے پاس مریخ اور عطارد ہیں یعنی مارس اور مرکری جو ہیں، یہ کیا ہے؟ زمین سے چھوٹے ہیں۔ جی کچھ سمجھ میں آئی؟ آسمان کے اوپر جو ہے یہ 5 سیارے جو ہیں یہ انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں، اور یہ نقطہ نما ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی ایک ستاروں کے گروپ میں کبھی دوسرے ستاروں کے گروپ میں کیا کرتے ہیں؟ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ان کو سیارہ کہتے ہیں، چونکہ یہ سیر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلی بار، اس سے ایک اور صفحہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے سولر سسٹم۔ یہ جو ابھی میں نے انگلش میں نام لکھے ہیں یہ بالکل تصاویر وہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ مرکری لکھا ہوا ہے نیچے، وینس لکھا ہوا ہے، ارتھ لکھا ہوا ہے، مارس لکھا ہوا ہے، جوپیٹر، سیٹرن، اور ان کی کچھ معلومات بھی جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے جی۔ یہ تو ہو گئی ہماری ستارے کس کو کہتے ہیں اور سیارے کس کو کہتے ہیں، اور یہ تصاویر بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ سائز کے لحاظ سے جو ہیں وہ زمین سے کتنے بڑے ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا۔ اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اجسام یا اجرام فلکی کی تقسیم کاری، جو جدید سائنس جو تقسیم کاری کرتی ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں زمین ایک جسم ہے جو کہ ایک رکا ہوا ہے اور ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ ہماری زمین ہے، تو ہم اس کو سیارہ نہیں کہتے کیونکہ یہ سیر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب سورج اور چاند جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جسم جو بڑے بڑے بنائے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، یعنی وقت، ہمیں ان سے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ 2 جسم جو ہیں ان میں سے ان کو ہم کہتے ہیں نیرین۔ نیرین ایک ہوگا تو نیر، 2 ہوں گے تو نیرین، یعنی اجرام فلکی کی تقسیم کاری ہم نے کیسے کی کہ ایک زمین ہے جس کے اوپر ہے، یہ ٹھہری ہوئی ہے، یہ تو کہیں حرکت نہیں کرتی، یہ بالکل۔ اس کے بعد کیا ہے، آسمان کے اوپر جو 2 بڑے جسم نظر آتے ہیں سورج اور چاند، جو کہ وقت کی علامتیں ہیں، جو کہ وقت بتاتے ہیں ہمیں، وہ کیا ہیں، ان کو ہم نیرین کہیں گے، اور ایک ہوگا تو نیر کہہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آسمان کے اوپر نقطہ نما جو اجسام نظر آتے ہیں ہمیں، وہ کیا ہیں، وہ ستارے ہیں، اور ان میں جو ایسے نقطہ نما اجسام جو ہیں جو کہ ستاروں کی طرح ہمیں لگتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، وہ کیا ہو گئے، سیارے ہو گئے۔ اب سیارے جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور کس ترتیب کے ساتھ ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ زمین سے سب سے قریب جو ہے وہ چاند ہے، یعنی زمین سے قریب 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا ہے، ہمارے پاس عطارد آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس زہرہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد مریخ آ جائے گا، پھر مشتری آ جائے گا، اور پھر زحل آ جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو ستارے ہیں وہ آ جائیں گے، یعنی ستارے ہم سے بہت زیادہ دور ہیں. یعنی کتنے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً جو ہے 2,63,000 کو 15 کروڑ سے اگر آپ ضرب دیں تو پھر ہمارے پاس تو جو ستارے آئیں گے وہ ان سے بھی آگے ہیں اور بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ہیں. جی تو زمین سے سب سے قریب ہمارے چاند، پھر اس کے بعد عطارد، پھر زہرہ، پھر مریخ، پھر مشتری، پھر زحل، اور پھر آگے جو ہیں وہ ستارے. تو یہ کہاں ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ افلاک میں ہیں. اب افلاک کتنی قسم کے ہیں؟ تو افلاک مختلف قسموں کے ہیں. تو افلاک کا لفظ کہاں سے آیا یا کہاں پتا چلا؟ کہ ہمیں قرآن پاک سے پتا چلا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ یہ اجسام جو ہیں، اجرام فلکی جو ہیں، یہ کن میں ہیں؟ یہ افلاک میں ہیں. تو افلاک کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ تو سب سے پہلے زمین کے قریب جو فلک آئے گا وہ آئے گا چاند کا فلک، جس کو ہم کہہ دیں گے فلک قمر. یعنی کہہ لیں تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. یعنی چاند کہاں پہ ہے؟ چاند زمین سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جہاں پہ موجود ہے یہ فلک قمر میں ہے. تو فلک قمر کیسا ہے؟ یہ گول ہے اور زمین کے گردا گرد ہے، اور چاند اس فلک میں گھوم رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ دوسرا فلک ہمارے پاس آ جائے گا عطارد کا. تو دوسرا فلک ہمارے پاس، یعنی فلک عطارد کہاں پہ ہے؟ فلک عطارد میں. پھر اس کے بعد زہرہ، تو ہم کہیں گے زہرہ کہاں پہ ہے؟ فلک زہرہ میں. پھر اس کے بعد یہاں پر فاصلے کے اعتبار سے ہمارے پاس آتا ہے سورج، یہاں پہ، یعنی پہلا چاند کا، پھر اس کے بعد عطارد کا، پھر زہرہ کا. یعنی کہہ لیں کہ سورج جو ہے 15 کروڑ کلومیٹر پہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ سورج سے زمین کے حساب سے فاصلے کے لحاظ سے جو ہیں وہ قریب ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر سورج کے بعد جو ہے وہ کیا آئیں گے؟ مریخ آئیں گے، پھر مشتری آئے گا، پھر زحل آئے گا. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اچھا، اب پہلا فلک ہمارا چاند کا، دوسرا عطارد کا، تیسرا زہرہ کا، اور چوتھا کون سا ہو گیا؟ سورج کا. تو بعض ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے یہ چوتھے آسمان پر ہے، تو بیسیکلی وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ چوتھے فلک پر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی فلک کیسے بنے وہ میں نے ترتیب آپ کو بتا دی کہ پہلا یہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر یہ مریخ 5واں، پھر چھٹا، پھر یہ 7واں. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ستارے وغیرہ ہیں سارے کے سارے یہ فلک ثوابت میں ہیں. یعنی ستارے کہاں پہ ہیں؟ تو ہم کہیں گے فلک ثوابت میں ہیں. تو ویسے باقی ترتیب تو ایسے ہی چلے گی، فلک قمر، فلک عطارد، فلک زہرہ، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، اور پھر کیا آ جائے گا؟ فلک ثوابت. یعنی کہہ لیں کہ وہ ایک جگہ پہ ثبت ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، اس میں پیروئے ہوئے ہیں. تو وہ فلک جو ہے وہ سارے کا سارا اس طرح مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. جی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. ستارے کیا ہیں؟ تھوڑی سی میں آگے کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. یعنی کہہ لیں کہ فلک ہے کیا؟ اب ذہن میں آتا ہے کہ فلک کیا ہے. کہہ لیں کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز، کہ اس کے اندر جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے فلک میں گھوم رہے ہیں. اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن سائنس جو ہے اس میں فلکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کہتے کون سا فلک؟ کوئی فلک نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے چونکہ قرآن پاک میں ہے، اور ہمارے علماء نے بھی بہت سارا اس پہ کلام کیا ہوا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی ملے گا، اور فلکیات کی جو کتابیں یہاں نیچے دستیاب ہیں وہاں پہ بھی ان کی تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. جی فلک ثوابت آ گیا کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ فلک ثوابت میں ہیں. اب اس کے بعد کیا آتا ہے کہ یہاں سے لے کر چاند کے فلک سے لے کر فلک ثوابت تک، یعنی چاند سے شروع ہوا اور سب سے آخری ستارہ وہاں تک جتنے بھی یعنی کہہ لیں کہ اجرام فلکی ہیں، ان سب کو گھیرے ہوئے ہے ایک اور فلک جس کو ہم کہتے ہیں فلک الافلاک، یعنی تمام فلکوں کا فلک.
یعنی جتنے بھی فلک ہیں آسمان کے اوپر، یعنی چاند کا فلک، پھر اس کے بعد اتارت کا فلک، پھر اس کے بعد زہرہ کا، پھر سورج کا، یہ چلتے چلتے آخر میں کون سا آئے گا ہمارے پاس؟ فلک ثوابت. وہاں سے لے کر آخری ستارے کے فلک سے لے کر نیچے تک، یعنی چاند کے فلک تک جتنے فلک ہیں، ان سب کو کون گھیرے ہوئے ہیں؟ ایک اور فلک جس کا ہم نے نام رکھا فلک الافلاک. ٹھیک ہے، یہ فلک الافلاک کیا کرتا ہے کہ یہ تمام اجرام فلکی کو زمین کے مرکز کے گرد گھما دیتا ہے اور 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سورج، چاند اور ستارے سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ مشرق سے مغرب جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کچھ کچھ؟ ٹھیک ہے، لیکن فلک میں یہ کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز، لیکن اس کی موجودگی ہمیں کب پتہ چلتی ہے؟ جب ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو گھما رہی ہے. وہ ہے جس میں یہ ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا. اور جب ہم ریاضی کا عمل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر. جس طرح کہہ لیں کہ سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، تو اجرام فلکی یعنی یہ سیارے ستارے وغیرہ یہ ان فلکوں میں ایسے تیر رہے ہیں، ایسے پروئے ہوئے ہیں، اور وہ فلک بھی حرکت کر رہے ہیں، اور پھر فلک الافلاک بھی حرکت کر رہا ہے، اور ان کے اندر یہ جسم بھی حرکت کر رہے ہیں. فتاوی رضویہ جلد 27 میں یہ افلاک کی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں. ان کی قسمیں یہ سارے کے سارے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ان کی سپیڈ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس رفتار سے جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں ہم چونکہ تھوڑا سا مختصر سا میں نے آپ کو بتانا تھا. اب یہ آتا ہے کہ یہ باتیں تو ہو گئی ہماری کہ ہم اجرام فلکی کو کیسے بیان کرتے ہیں. اب سائنس کیسے بیان کرتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں آسمان کے اوپر، ستارے جو ہیں یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے مرکز کے گرد یوں جب گھومتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ مشرق سے مغرب جو سورج ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اصل میں وہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح ستارے ادھر سے ادھر کو چل رہے ہیں مشرق سے مغرب، جو وہ اصل میں زمین اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیسیکلی بنیادی طور پر کیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے. تو جو چیزوں کا طلوع اور غروب ہمیں ملتا ہے وہ اصل میں سائنس کہتی ہے کہ وہ زمین کے اپنے مرکز کے گرد مغرب سے مشرق حرکت کرنے پہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ ہمیں آسمان کے اوپر جو اجسام یا اجرام فلکی نظر آتے ہیں وہ کتنے نظر آتے ہیں، یعنی کتنا آسمان ہمیں نظر آتا ہے. یعنی آسمان، ہم زمین پہ کھڑے ہیں، زمین گول ہے تو زمین تو بہت چھوٹی ہے. جس طرح سورج جو ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو اب زمین اگر سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو یہ بھی تو پتا چلے کہ زمین سے کھڑے ہو کے زمین کہاں تک ہے، یعنی زمین کتنی بڑی ہے. فاصلہ تو بتا دیا، تو زمین کتنی بڑی ہے یہ بھی ذرا دیکھیے. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمین جو ہے، زمین کی سطح سے زمین کے مرکز تک کا فاصلہ بنتا ہے 6375 کلومیٹر. یعنی کہہ لیں کہ اس کو کہیں گے ہم زمین کا رداس یا ریڈیس. اس کا کیا مطلب بنا کہ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ زمین کے اندر جانا شروع کر دیں تو زمین کے مرکز تک پہنچ جائیں تو وہ فاصلہ کتنا بنے گا؟ 6375 کلومیٹر. اور مزید اگر آپ زمین کے مرکز سے دوسری طرف اتنا ہی چلیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ زمین کے دوسری طرف نکل آئیں گے. یعنی یہاں سے زمین کا مرکز اور یہاں سے آ کے یہاں پہ زمین کے مرکز سے ہوتے ہوئے آپ جائیں تو اس کو آپ ضرب 2 سے کر دیں. یعنی یہ اس کو ضرب 2 کریں تو کیا جواب آئے گا ہمارے پاس؟ 12750 کلومیٹر. یعنی ہماری زمین جو ہے وہ کتنی چوڑی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یعنی اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک تو یہ کتنی ہے؟ صرف 12750 کلومیٹر ہے. اور اگر ہم زمین کے یہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے آدھی زمین ہمارے اس طرف ہے تو آدھی زمین اس طرف ہے. تو اس کا مطلب 6375 کلومیٹر پہ زمین جو ہے اگر ہم بالکل سیدھا جائیں تو کیا ہوگا؟ زمین ختم ہو جائے گی. اور اس طرف کو جائیں تو ادھر بھی 6375 پہ ختم ہو جائے گی. جس طرح کہ ایک دائرے کا ایک گول چیزوں کا اصول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ زمین اتنی چھوٹی ہے تو آسمان کے اوپر ستارے ہمیں کتنے کے نظر آتے ہیں؟ وہ تو کروڑوں اربوں خربوں اور شاید اس سے بھی آگے. تو آخر اتنی کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، اب دیکھیں ہم ستارے دیکھ رہے ہیں تو وہ ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کتنے فاصلے پہ ہیں؟ اربوں خربوں بن رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بن رہے ہیں، وہ گنتی نہیں ہو رہی ہم سے کہ یہ کتنے. تو وہ اتنی دور کا جسم ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں انسانی آنکھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کتنی دور تک دیکھ لے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ستارے تو بہت دور ہیں، اب دیکھیں کتنی دور تک آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت زیادہ دور ہے فاصلے ان کے. اچھا اب یہ تو آ گیا دور، لیکن کتنا حصہ نظر آتا ہے آسمان کا؟ تو اس میں ہم کہتے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ جو فلکیات والے تحقیقات سے سامنے آئی ہیں چیزیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو زمین پر کھڑے ہو کر 90 درجے تک نظر آتا ہے. 90 درجے یہاں سے شروع ہوگا، یعنی یہاں اگر آپ اپنے بالکل جہاں پہ آپ زمین پہ کھڑے ہیں اپنے سر سے آپ گننا شروع کریں تو یہاں سے چلتے چلتے یہ 90 درجے ہو گئے. یعنی ایسے، یعنی یہاں سے 90 درجے یہ، یہاں سے 90 درجے یہ، یہاں سے 90 درجے اس طرف کو، پھر اس طرف کو، یعنی ہر طرف کو اگر آپ اپنے سر سے، جس کو سمت الراس ہم کہتے ہیں یا زینت کہتے ہیں، تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو 90 درجے تک نظر آئے گا. اب یہ 90 درجے کہاں سے آ گئے؟ یا 90 درجے کیا ہوتے ہیں؟ یہ 90 ہی کیوں ہیں؟ یہ 100 کیوں نہیں ہو گئے، یا 200 کیوں نہیں ہو گئے، یا 300 کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ 90 کیوں ہیں؟ تو ماہرین فلکیات نے یا ریاضی دانوں نے، یعنی پہلے اسلام سے بھی کی آمد سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب وہ بھی آسمان کے اوپر ستاروں وغیرہ کو دیکھتے تھے تو پھر ان کا حساب کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کیسے گھومتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ کون سا سیارہ کدھر کو جا رہا ہے، کب نظر آتا ہے، کب نظر نہیں آتا، سورج کا طلوع کیسے ہے، سورج کا غروب کیسے ہے، چاند کا طلوع کیسے ہے، چاند کا غروب کیسے ہے. یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ پہلے کا انسان آسمان کے اوپر جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو ان کے اوپر غور تو کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ آسمان بھی گول، زمین بھی گول، تو حسابات کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دائرے کو 360 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ 360 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا. یعنی یہ تقسیم کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ایک چیز کسی جگہ سے چلے اور وہ ایک مرکز کے گرد گھومے اور پورا چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جائے. مثلا سورج جو ہے یہاں سے چلا، چلتے 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 وہ یہاں پہ پہنچا یعنی غروب، پھر اس کے بعد بالکل زمین کے نیچے، پھر کیا ہوا طلوع، اور پھر دوبارہ سر کے اوپر آ گیا. تو اس نے کیا کیا؟ ایک چکر پورا کر لیا. تو یہ ایک چکر کو پورا کرنے کو ہم کہیں گے کہ اس نے 360 درجات جو ہیں وہ طے کر لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر اس نے جی یہ ویسے ایک عدد بنا لیا انہوں نے 360 کا، جی 360 درجات میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک عدد انہوں نے لیا، انہوں نے کیا جی ہم دائرے کو ایک 360 حصوں میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کے لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ پھر چلتا رہا، وہ آج تک چل رہا ہے. اب یہ 360 کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمیں گنتی کرنی آسان ہو گئی. یعنی کہہ لیں کہ ہم کوئی اجرام فلکی ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے سر سے وہ 1 درجے 2 درجے 3 درجے 4 درجے 5 درجے 20 30 40 50 یہ 90 درجے. یعنی یہاں سے وہ کہاں پہ آ گیا ہے؟ یہ جی 110 درجے پہ چلا گیا ہے، یہ جی 180 درجے پہ. یعنی آدھا دائرہ کوئی چیز طے کر لے گی تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ 180 درجے. اگر وہ اور چوتھا حصہ دائرے کا طے کر لے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ 270 درجے. اور دوبارہ چیز اگر اسی جگہ پہ پہنچ جائے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے 360 درجات طے کر لیے. اسی طرح یعنی یہ اس طرف یہ جو ہے یہ پورا ایک دائرہ بنا ہمارا افق کا، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو شمال ہوتا ہے اس کو ہم 0 مانتے ہیں، اور 0 مانتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے بالکل 90 درجے یہ مشرق ہو گیا، چوتھا حصہ دائرے کا. بالکل یہاں پہ 180 پہ آ جائیں تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ جنوب. ٹھیک ہے، یہ کتنے پہ ہوگا؟ 180 پہ. 0 شمال، یہاں پہ مشرق کتنے پہ آ گیا؟ 90 پہ. 180 پہ کیا آ گیا؟ جنوب. اور پھر کیا ہو گیا؟ یہاں سے ہم کیا چلے جائیں 270 پہ تو کیا آ جائے گا؟ مغرب آ جائے گا. اور پھر گھوم کے دوبارہ یہاں پہ آ جائے تو کتنا آ گیا؟ 360 درجے، اور وہ پھر شمال آ گیا ہمارے پاس. تو شمال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 0 مانتے ہیں، یعنی یہ عالمی معیار بنا لیا گیا ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ادھر سے یعنی کسی بھی جگہ سے ہم ایک نقطہ لیں اور کوئی چیز جو ہے یہاں سے چلتے چلتے وہ کیا کرے؟ یہاں پہ پہنچ جائے تو وہ 90 درجے پہ پہنچ گئی.
यहां से घूमते घूमते बिल्कुल नीचे आ जाए तो कितने दर्जे पे पहुंच गए? 180 पे। फिर यहां पे पहुंच जाए तो 270 और दोबारा यहां पे पहुंच जाए तो क्या हुआ? यानी ये सिर्फ हिसाबात करने के लिए, उसमें आसानी के लिए क्या किया गया कि 360 हिस्सों में एक दायरे को तकसीम किया गया। अब आपने, उम्मीद है कि सब ने डी देखी होगी, कभी बचपन में तोड़ी भी होंगी, कहीं प्लास्टिक की घुमाई भी होंगी, बार बार ली भी होगी। डी देखिए, वो ज्योमेट्री बॉक्स में होती जो। अब आपने उसमें देखा होगा कि 0 से लेकर 180 तक लिखा होता है और बिल्कुल यहां से शुरू हो तो दरमियान में 90 होता है, ऐसे कि नहीं? ठीक है। अब ये कहां से आया? तो ये असल में 180 दर्जे जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर, ये वही हैं जो कि पूरा दायरा 360 का था, उसका आधा जो है वो क्या है? 180। तो आप इधर से शुरू हो तो यहां पे 90, इधर से शुरू हो तो यहां पे 90, अगर यहां से शुरू होकर यहां पे गए तो 120, 30, 40, 50 जो भी बन रहा है। तो यानी एक नुक्ता आगाज जिसको आप मान लें कि ये नुक्ता आगाज और जाविया में यहां से शुरू करूंगा नापना, तो वहां से आगे चलते जाएं तो पूरा दायरा अगर मुकम्मल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि 360 दर्जात जो हैं वो मुकम्मल हुए। अब जमीन के ऊपर जब इंसान खड़ा होता है तो उसको कहां तक नजर आता है? उसको 90 दर्जे तक नजर आता है। अब 90 दर्जे समझ आ गए? बात हमारी यहां से शुरू हुई थी कि 90 दर्जे क्या होते हैं, तो वो फिर मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई कि ये 90 दर्जे आए कहां से हैं। ये आए कहां से हैं कि एक दायरा असल में 360 का होता है, वहां से 90 दर्जे आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आसमान के ऊपर देखते हैं तो 90 दर्जे ये और 90 दर्जे ये, ठीक है। तो ये आधा दायरा जो होगा आसमान के ऊपर, ये हमें आधा एक वक्त में नजर आता है और आधा आसमान जो नीचे है वो हमें नजर नहीं आता। इसी तरह जब ये मशरिक से मगरिब घूमेगा तो जो इधर होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते चले जाएंगे, सितारे सैयारे या जो भी होगा, और इधर वाले जो होंगे जो नीचे होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आते चले जाएंगे। घूम रहे हैं ना मशरिक से मगरिब, तो अब शाम को आप देखें या रात को देखेंगे क्या वाकई सितारे जो है वो हरकत करते हैं? तो उसको देखना बहुत आसान है। आप किसी जगह खड़े हो, सितारे किसी को देखेंगे जो बहुत चमक रहा हो या आप उसको देखना चाहें और बिल्कुल वो मशरिक की जानिब हो, तो उसको पे जरा नजर रखें और फिर 2, 3, 4 घंटों के बाद फिर देखें तो आप वो देखेंगे उसने अपनी जगह बदल ली हुई है, यानी वो मशरिक से मगरिब हरकत कर रहा है। तो ये आप मुशाहिदा बड़े आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो आसमान के ऊपर तमाम सितारे सैयारे अजराम फल्की क्या करते हैं? मशरिक से मगरिब हरकत कर रहे हैं और हमें कितना नजर आता है? आधा आसमान जो है वो नजर आता है। और जो दुनिया में हमारे बिल्कुल नीचे होंगे, यानी हम बिलफर्ज यहां हैं तो आधा आसमान हमें नजर आ रहा है, और जो बिल्कुल नीचे लोग हैं उनको बाकी आधा नजर आ रहा है। जो उनके नीचे है जाहिर है कि उनको वो नजर आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? जो लोग यहां पे हैं उनको जो आसमान नजर आएगा आधा, उसमें से आधा हमें नजर आ रहा है और आधा जो हमें नजर आ रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात? कि आसान सी बात है कि हमें एक जमीन पे है तो हमें कितना नजर आएगा? तो आधा नजर आएगा। तो जो जहां पे होगा उसको आधा ही आसमान नजर आएगा ना, तो बाकी आधा नजर नहीं आएगा उसको। जी ये बात ओके जी। जी ये तस्वीर देखिए यहां पे नोट्स में आपके लिखी बनी हुई है। ये सोलर सिस्टम की बैक साइड पे अब आ जाएं आप। हाउ वी सी द स्काई। जी यहां देखें एक गेंद सी बनी हुई है उल्टे हाथ पे, और दरमियान में उन्होंने जमीन बनाई हुई है और आधा दायरा ऊपर किया हुआ है और आधा दायरा नीचे किया हुआ है। नजर आ रहा है जी? यही चीज समझाई गई है कि आसमान के ऊपर हम जमीन दरमियान में है, और बाकी क्या चीज है कि आधा आसमान ऊपर है, आधा आसमान जो है वो नीचे है। अब चूंकि ये साइंस की किताब से ली गई है ये तस्वीर, तो आपको समझाने के लिए तो मैंने आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दरमियान में देखें कि साइंसी नजरिया क्या है कि जमीन घूम रही है। दरमियान में देखें उन्होंने जमीन के जो है ना वो लगाया हुआ है घूमने वाला, कि ये घूम रही है। तो हम कहते हैं कि ये नहीं घूम रही, बल्कि जो बाकी सारा आसमान है, जो सितारे हैं, वो असल में हरकत कर रहे हैं और वो 24 घंटे में अपना चक्कर जो है वो पूरा करते हैं। जी समझ में आ गई बात? ये मुझे कुछ दोस्त कहते हैं यार आप चीज़ें साइंस वालों की इस्तेमाल करते हैं और पढ़ाते हैं आप अपना है। मैंने कहा हम इसीलिए पढ़ाते हैं कि हम उनको बताएं कि ये चीज़ें जो हैं ये हम इन पे यकीन नहीं रखते।
یعنی کہہ لیں کہ ان کو اس انداز سے نہیں مانتے، یہ غلط چیزیں ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اسلامی نظریہ جو ہے وہ درست یہ ہے، تو وہ بچے سمجھ بھی لیتے ہیں، ان کو سائنس کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ تو نہیں آپ دوسرے علم کے اوپر یا کسی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کو سمجھیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے درمیان میں دیکھیں جو زمین کو گھمایا ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اس کو درمیان میں یہ ساکن ہے، اور آسمان جو ہے جو اس کے گرد بنایا ہوا ہے وہ جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں اور 24 گھنٹے میں اپنا چکر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. جی یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ جو اجرام فلکی ہیں ان کی تقسیم کاری کیسے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تقسیم کاری ایسے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، نیرین ہیں اور زمین ہے. زمین ساکن ہے اور اس کے گرد دو بڑے جسم ہیں جن کو ہم سورج اور چاند کہتے ہیں، اور پھر جو ہے سیارے ہیں اور ستارے ہیں. ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے، اور جو سیارے ہیں وہ ان ستاروں کے گروپوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں. لیکن اب آتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو ہوئی، آسمان کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو سائنس والے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں. تو سائنس والوں کا نظریہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جہاں پہ آپ نے زمین رکھی ہوئی ہے اصل میں یہاں پہ زمین نہیں ہے، یہاں پہ پھر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ سورج ہے، یہاں سورج ہے، اور یہ جہاں آپ نے سورج رکھا ہوا ہے یہاں پہ کیا ہے؟ زمین ہے. اور یہ جو چاند ہے یہ زمین کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پہ ہے چاند. ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک کیا ہے کہ سورج یہاں پہ ہے اور اجرام فلکی جو ہیں وہ سورج درمیان میں رکا ہوا ہے، اور یہ تارا، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ یہ حرکت کر رہے ہیں کس کے گرد؟ سورج کے گرد. اب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے. اچھا ستارہ کیا ہوتا ہے اور سیارہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سائنسی تعریفیں آ گئی کہ سائنس ان چیزوں کو کیسے بیان کرتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ جس کی اپنی روشنی ہے، جس جسم کی اپنی روشنی ہے، یعنی وہ خود روشنی خارج کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ ستارہ ہے. اس کو ہم سٹار کہیں گے. تو سٹار کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی اس کے اپنے اندر سے نکل رہی ہے، یعنی وہ خود پروڈیوس کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ انرجی سیور نظر آ رہا ہے، تو یہاں اس میں سے روشنی نکل رہی ہے نا، لیکن اس میں سے روشنی کیسے نکل رہی ہے؟ بجلی کی وجہ سے نکل رہی ہے. لیکن باقی ہمیں چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، میں نظر آ رہا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ سک رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روشنی ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. سمجھ میں؟ اس وجہ سے یعنی اس کی وہ روشنی ہم پر پڑتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو جن اجسام کی اپنی روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں. ان معنوں پر کیا ہوا؟ سورج ایک کیا ہوا؟ ستارہ. چونکہ اس کی اپنی روشنی ہے، یہ اپنے اندر سے روشنی خارج کرتا ہے. تو آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے نقطہ نما جسم آپ کو نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود سے روشنی جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک ستارے کے گرد اگر کوئی جسم حرکت کر رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیارہ کہیں گے، اس کو ہم پلینٹ کہیں گے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طارد ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں. اور زمین بھی حرکت کر رہی ہے. اور زمین جو ہے یعنی یہ کیسے حرکت کر رہے ہیں؟ یہ ایسے کر کے. اسی طرح زمین یعنی اتارت کیا کرے گا؟ پورے سورج کے گرد ایسے گھوم کے چکر لگائے گا، دوبارہ یہاں پہ آئے گا. اسی طرح یہ زہرہ بھی جو ہے وہ پورے سورج کے گرد چکر لگا کر یہاں پہ پورا ایک 360 درجے کا دائرہ جو ہے پورا کرے گا. زمین بھی جو ہے یہ بھی سورج کے گرد گھومے گی اور ایک سال میں اپنا چکر پورا کرے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ سارے اجرام فلکی جو ہیں، سیارے جو ہیں، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ کسی ایک ستارے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. یعنی سیارے جو آسمان کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں یہ اصل میں جو روشنی ہوتی ہے یہ اس ستارے کی روشنی ہوتی ہے. یعنی جو سیارے ہیں ان کی تو اپنی روشنی نہیں ہے.
تو ان کی پھر یہ ہمیں نظر کیسے آ جاتے ہیں؟ تو آسمان کے اوپر تو ہمیں صرف روشن اجسام نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصل میں وہ روشنی جو ہے وہ سورج کی ان کے اوپر پڑتی ہے تو پھر ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آئے، اور پھر یہ ہے یہ سارے کے سارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جو ہے زمین جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے وہ ایک سال میں اپنا جو ہے وہ چکر پورا کر رہی ہے، اسی طرح یہ بھی، اسی طرح یہ بھی۔ اچھا اب چاند کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بات ہو گئی ستارہ کس کو کہیں گے، سیارہ کس کو کریں گے سائنس کی زبان میں، یعنی آج کل کی جدید سائنس میں کیسے، تو سورج کس کو کہا، ستارہ کس کو کہا، اب چاند کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی سیارے کے گرد، کسی سیارے کے گرد اگر کوئی جسم گھوم رہا ہو تو اس کو ہم چاند کہیں گے۔ اسی طرح کہہ لیں کہ اگر زہرہ کے گرد کوئی چیز گھوم رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زہرہ کا چاند۔ عطارد کے گرد گھوم رہا ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے عطارد کا چاند۔ مریخ کے گرد اگر کوئی جسم گھوم رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مریخ کا چاند، مشتری کا چاند، زحل کا چاند۔ تو یہ میں نے انگلش کے الفاظ بھی آپ کو دیے، آپ کے نوٹسز میں بھی ہیں، تو اگر آپ کے پاس نیٹ وغیرہ اویلیبل ہو یا دوسری تو آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ جوپیٹر کے چاند کتنے ہیں، مارس کے کتنے ہیں، زحل کے کتنے ہیں، تو ان کی تعداد کافی تعداد میں۔ تو انگلش میں الفاظ آپ کو دینے اور نوٹس میں یہ دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ خود بھی کچھ کام کریں، تاکہ اگر آپ مزید ان کی معلومات لینا چاہیں، ان کی تصاویر دیکھنا چاہیں، ان کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں، تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ انگلش والے لفظ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے ان کے بارے میں ملے گی، اور آپ حیران پریشان ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کائنات بنائی ہے اور کتنی پھیلی ہوئی ہے اور یہ کیسے حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس کائنات کے اوپر غور کرنے کا تو قرآن پاک ہمیں حکم دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ غور کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ مزید تحقیق کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی کچھ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ ہاؤ وی سی دا اسکائی جو ہم نے دیکھا ہوا تھا، پرچہ کھولا تھا، اس میں دیکھیں آپ کو دائیں طرف ایک نظر آ رہا ہوگا ریزن فار دی سیزنز، وہ درمیان میں سورج ہے اور وہ زمین گھوم رہی نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو بات ہم نے کی یہاں پہ کہ زمین جو ہے سائنس کے مطابق کیا ہے، وہ زمین سورج کے گرد جو ہے وہ ایک چکر لگا رہی ہے، اور یہ 365 دنوں میں اپنا 360 درجہ یہ جو ہے نا وہ دائرہ ایک مکمل کرتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ انہوں نے ایک تصویر جو ہے وہ یہاں پہ وہ دکھائی ہوئی ہے اسی انداز سے جی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ یہ بڑا سارا دائرہ آپ ذرا دیکھ رہے ہوں گے جس کے درمیان میں جو ہے وہ زمین ہے اور سورج ایک بڑا سارا اوپر بنا ہوا ہے جی، نظر آیا آپ کو؟ یہ سب سے بڑا جو دائرہ ہے اس میں دائیں طرف جو ہے اوپر سورج جس میں بنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نظر یہ آئے گا کہ درمیان میں زمین ہوگی، سورج اس کے گرد اس طرح گھوم رہا ہے اور ستاروں کے مختلف گروپ ہیں اور وہ جو ہے 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں اوپر گھڑی سی بنی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے چھوٹی سی، اس میں نارتھ سیلیسٹیل پول لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصاویر جو میں نے آپ کو دی ہیں، اگر آپ نیٹ پہ یا سافٹ کاپی ان کی حاصل کرنا چاہیں تو یہی گوگل میں لکھیں، تو میں نے بھی وہیں سے لی ہیں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں، تو وہاں سے لے کر آپ اپنے اس کی سافٹ کاپی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ ذرا بڑی بھی نظر آئے گی اور آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکیں گے تو زیادہ اچھا آپ کو نظر آئے گا جی۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اب وہ جو ہم نے بات کی تھی فلک الافلاک کی، یہ یہاں پہ لا کے بات انہوں نے کی ہے، جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ سیلیسٹیل سفیر، یہ سیلیسٹیل سفیر جو ہے یہ کہتے ہیں فلک الافلاک کو۔ اب انہوں نے بات کر کے پھر انہوں نے وہاں پہ آئے کہ جو پرانے فلکیات والے تھے وہ اس طرح باتیں کرتے تھے، تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ ایک فلک الافلاک ہوتا ہے اس میں ستارے ہیں تو یہ ایسے ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اب وہ یہاں پہ وہ بات لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ فلک الافلاک والی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو فلک الافلاک ہے یا فلک ثوابت ہے، ستارے جو ہیں وہ ایک جگہ پر رکے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ زمین کے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اچھا اب دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ تو زمین یہاں پہ ہے تو یہ اپنے مرکز کے گرد یہاں پہ بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد، یعنی زمین کی 2 نمایاں حرکتیں یہاں پہ وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سائنسی نظریہ، جس کا چارٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سائنسی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس اب آ گیا، اور اس کی کہہ لیں سولر سسٹم کا بھی میں نے آپ کو دے دیا، اور یہ کتنے سائز میں ہمارے پاس سیارے جو ہیں وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پاس آ گئی بات جی۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور کہ برج کیا ہوتے ہیں۔
اچھا یہ آپ نے نام ضرور یاد کرنے ہیں، ان تصویروں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور یہ نام جو ہے یہ یاد کرنے ضروری ہیں، چونکہ آگے ہم اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب پڑھیں گے معین مبین، ان میں یہ استعمال ہوں گے، تو جب استعمال ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور ان کی پہچان ہی آپ کو نہ ہو تو پھر مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ چونکہ ہم سائنسی نظریات جو ہیں ان کا رد کریں گے جو کہ پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے نام اگر آپ کو یاد نہیں ہوئے تو پھر معاملہ ہو، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، آسان ہی ہے، زحل مشتری مریخ، زہرہ طارت، زحل مشتری مریخ، کوئی 5 7 10 مرتبہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو امید ہے آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آگے برج کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ برج کیا ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے کیا کیا، میں نے پھر نیٹ کے اوپر سرچ کیا، یار مجھے کو بتا دے، اور بھی چیزیں تھیں کافی ساری، تو پہلے تو میں نے کہا یار برج ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بہار شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں، تو یار یہ ہوتے کیا ہیں، یار کو مجھے بندہ سمجھا دے یار یہ ہوتے کیا ہیں۔ میں نے ماہر یعنی نیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ یار ماہرین فلکیات کون کون سے ہیں پاکستان میں، کو ان کے نمبر مل جائیں کہ چلو یار ان سے بندہ کو معلومات لے لے۔ یہاں پہ بھی کئی لوگوں کے پیچھے میں بھاگتا رہا، یار یہ تھوڑا سا سمجھا دو، یار یہ تھوڑا سا سمجھا دو، لیکن کوئی اتنی جو ہے خاطر خواہ بات جو ہے وہ نہ بنی۔ بہرحال میرا رابطہ ہوا، لاہور میں ایک ماہر فلکیات تھے، تو میں نے ان سے فون کے اوپر رابطہ کیا، میسج وغیرہ کیا، ان کی مہربانی انہوں نے رپلائی کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پوچھنی ہیں، اور کہہ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ آبزرویٹری جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات ہے سن 2014 کی، 2014 کی، میں نیا کہہ لیں کہ اس شعبے میں آیا کہ یار اس کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے، تو میں اسی مرحلے میں تھا۔ تو یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بات آپ یہاں 1-2 منٹ میں سیکھ لیں گے یا شاید اس سے بھی کم وقت میں، تو اس بات کو سیکھنے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، ٹھیک ہے، اور کتنا سفر کرنا پڑا صرف اس بات کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ مجھے پتا چل جائے کسی طرح۔ ان سے ٹائم لیا اسپیشل، میں نے کراچی سے بکنگ کروائی اپنی ٹرین کی، اور جناب میں یہاں پہ بیٹھ کے ان کے پاس لاہور پہنچ گیا، تو لاہور میں تھے وہ، تو ان کی آبزرویٹری بھی تھی، تو لاہور میں پہنچا تو پھر انہوں نے ویلکم کیا، کہہ لیں کہ اپنی ادھر آبزرویٹری جو تھی رصد گاہ انہوں نے بنائی ہوئی، جو کہ بہت پاکستان کی سب سے ایکٹیو جو ہے اور سب سے میرا خیال بڑی بھی وہ ہے آبزرویٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ لیں کہ وہ کروڑوں مالیت کی ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ ساری جگہ جو انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا سلسلہ۔ تو بہرحال میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا، بہت اچھی ملاقات رہی ہماری، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کیا پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ برج کیا ہوتے ہیں، صحیح، یہ برج کیا ہوتے ہیں یہ مجھے بتائے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ ستاروں کے گروپ ہوتے ہیں، ستاروں کے گروپ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا ستاروں کے گروپ تھے، سمجھ آئی؟ تو ستاروں کے کون سے گروپ تھے؟ تو پھر انہوں نے مزید جو بتایا، مزید معلومات کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 88 ستاروں کے گروپوں میں تقسیم کیا ہے، 88، لیکن ان میں 12 ستاروں کے گروپ خاص ہیں، 12 جو ہیں وہ ستاروں کے گروپ کیا ہیں؟ خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہیں کہ وہ ایک دائرہ بناتے ہیں آسمان کے گرد۔ دائرہ کیسے بناتے ہیں؟ مثلا ایک ستاروں کا گروپ، ایک ستاروں کا، پھر یہ یعنی پہلا گروپ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، ہر طرف ہے نا ستارے۔ تو یہ ایک کیا کرتے ہیں؟ ایک دائرہ بناتے ہیں، اور وہ خاص دائرہ ہے، یعنی کہہ لیں کہ اس کی اور بھی خصوصیت ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں کہ یہ جو ہیں ان کی شکلیں، یعنی یہ ستاروں کے گروپ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، یعنی اس کی اور خصوصیت کیا ہے کہ ہر مہینے یعنی پورے سال میں ایک مہینے کے لیے ایک ستاروں کا گروپ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتا۔ یعنی ستارے تو یوں گھوم رہے ہیں نا مشرق سے مغرب، تو آپ کو باقی ستاروں کے گروپ نظر آئیں گے، لیکن ان 12 ستاروں کے گروپوں میں سے ایک ستاروں کا گروپ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک ستاروں کا گروپ نظر نہیں آیا، تو اب اگلے مہینے کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ والا جو ستاروں کا گروپ ہے وہ نظر نہیں آئے گا، باقی 11 نظر آ رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے اگلا، پھر اس سے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے اگلا، یعنی ترتیب کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 12 ستاروں کے گروپ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نظر نہیں آتے، یعنی پہلے ایک آ گیا، ایک غائب ہو گیا، پھر اس سے ساتھ والا غائب ہو گیا، باقی نظر آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، تو پورا
سال مکمل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دوبارہ یعنی 13واں مہینہ پھر وہ آ گیا, وہ جو پہلا ستاروں کا گروپ تھا وہ پھر غائب ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور پر آسمان کے اوپر جو ہے وہ سال ایک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, اور وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ ستاروں کے گروپوں سے پتا چلتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے, یعنی ہر مہینے گروپ وہ غائب ہو رہا ہے تو ہر مہینے جو ہے وہ کیا لیں کہ مہینوں کا پتہ. تو پرانے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے, وہ ان ستاروں کے گروپوں کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے تھے, تو پھر ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جو ہے وہ کون سا مہینہ یا کس طرح چل رہا ہے. نہیں پرانے لوگ آپ خود بھی آپ کے ابو دیکھتے تھے, اچھا چلے ٹھیک. کہتے ہیں ایک ستاروں کا گروپ کہاں چلا جاتا ہے, یہ آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں, نہیں ہم سب سوچتے ہیں ہاں کیوں ہوتا ہے, یہ بھی تو سوال ہے نا, جینوئن سوال کہ وہ کہاں چلا گیا, پھر وہ نظر کیوں آیا. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 12. اچھا اب وہ چونکہ اب یہ دیکھیں نا ایک عجیب سی بات, یعنی انسان بھی سوچتا ہے نا کہ یار یہ کیوں نہیں نظر آ رہا. اچھا اب اگلے مہینے وہ 7 والا نظر آ رہا ہے, وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ 7 والا غائب ہو گیا, وہ نظر آ رہا ہے, یعنی باقی نظر آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ, یعنی انسان کی توجہ بڑھتی ہے نا, یار یہ کیا ہو رہا ہے آسمان کے اوپر. اب دیکھیں یہ تو اب یہ 12 جو ستاروں کے گروپ تھے انہوں نے کیا کیا, ان گروپوں کے جس قسم کی ان کی کوئی شکلیں بن رہی تھی نا فرضی, یعنی مثال کے طور پہ ہم کہیں یار وہ دیکھو وہ اس کو اس کے ساتھ ملائے نا تو وہ دیکھو یار تیر کمان سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بنتا ہوا, یعنی جس طرح آپ نے نقطے ملائے نہیں پڑھا کھیلا ہوگا بچپن میں, نقطے ملا کے تصویر بنائے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح انہوں نے وہ مختلف ستاروں کے نقطے ملو کے انہوں نے کہا یہ دیکھو یار یہ تیر کمان جو ہے وہ بنا ہوا, یہ دیکھو یار یہ بچھو سا بنا ہوا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھو یار یہ مچھلی سی بنی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات. تو انہوں نے جس قسم کی شکلیں فرضی بن رہی تھیں وہ حقیقت میں نہیں تھی, یعنی انہوں نے تصور کر کے تو وہ انہوں نے بنایا, تو انہوں نے ان کو مختلف نام دے دیے, وہ نام جو ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں, یعنی یہ پرانے لوگوں نے جو ہے وہ نام دیے. تو وہ نام کون کون سے ہیں وہ ذرا آپ بھی ان کو ذرا لکھ لیں. حمل, سور, جوزا, سرطان, اسد, سنبلہ, میزان, عقرب, قوس, جد, دلو اور ہود. یہ میں نے اس ترتیب سے جان بوجھ کے لکھے ہیں, جان بوجھ کے اس وجہ سے لکھے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ حمل ستاروں کا گروپ ہوگا تو اس کے ساتھ والا کون سا ہوگا, سور, اس کے ساتھ والا جوزا, اس کے ساتھ سرطان, اس کے ساتھ اسد, پھر اس کے ساتھ سنبلہ, پھر جو ہوگا میزان آ جائے گا, پھر عقرب, پھر قوس, پھر جد, پھر دلو, یہود. یعنی جو دائرہ بنے گا آسمان کے اوپر, یعنی 6 برج یہ اور 6 برج جو ہے وہ نیچے, اور یہ اسی طرح دائرے کی وجہ سے میں نے یہ اس انداز سے لکھے ہیں کہ یہ ایسے دائرہ, یعنی جہاں پہ ہود ستاروں کا گروپ ختم ہوگا وہاں سے حمل کے ستاروں کے گروپ پھر آگے سے شروع ہو جائے گا, پھر جہاں سے یہ سنبلہ کا آخری ستارہ ختم ہوگا گروپ اس کے ساتھ کیا شروع ہو جائے گا, پھر میزان کا شروع ہو جائے گا. ان کو انگلش میں ہم یعنی اردو میں تو ہم یہ برج کہتے ہیں, اور اس دائرے کو یہ جو برجوں والا دائرہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دائرۃ البروج, یعنی برجوں والا دائرہ. انگلش میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو زوڈائیکل کانسٹیلیشن, یعنی کانسٹیلیشن تو یہیں سے آیا نا 18 یعنی ستاروں کے گروپ, تو یہ آگے. تو حقیقت میں یہ برج کیا ہوتے ہیں, یہ آسمان کے اوپر ستاروں کے مخصوص گروپ ہیں جو کہ ایک دائرہ بناتے ہیں, اور دوسری خصوصیت ان میں کیا ہے کہ یہ ایک کیا کرتے ہیں گم ہوتے رہتے ہیں, یعنی نظر نہیں آتا ایک, پھر اس سے اگلے مہینے اس سے اگلا, پھر اس سے اگلا, پھر اس سے اگلا, پھر اس سے اگلا, تو یہ سلسلہ چلتا ہے. جی اس سے آگے چلتے ہیں. ایک اور خصوصیت ہوتی ہے ان کی, وہ خصوصیت کیا ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ اور سورج اور چاند, سورج اور چاند اور یہ جو سیارے ہیں زحل, مشتری, مریخ, زہرہ اور عطارد, یہ سارے کے سارے انہی یعنی دائرۃ البروج میں ہی سفر کرتے ہیں. دائرۃ البروج میں سفر کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوا, وہ تو بہت زیادہ دور ہیں,
یعنی ستارے تو ہم نے کہا کہ وہ بہت اربوں خربوں جو ہے کلومیٹر دور ہیں، واقعی وہ دور ہیں، یعنی کہہ لیں کہ وہ پیچھے ہیں، لیکن ستارہ نیچے سے جو سیارہ سفر کر رہا ہوگا یا چاند ہوگا وہ نیچے اس کی بیکس یعنی بالکل پیچھے وہ آئے گا اور اس کے نیچے سورج گھوم رہا ہوگا یا چاند گھوم رہا ہوگا، تو وہ فاصلہ تو ہے، یعنی کہنے ان میں سے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نظر یعنی کہہ لیں کہ فاصلہ ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے آگے سے گزرتے ہیں۔ یعنی ستاروں کے جو 88 ستاروں کے گروپ ہیں ان میں سے 12 یہ ہو گئے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 12 مائنس کر دیں، 76 رہ گئے۔ تو یہ جتنے سیارے سورج اور چاند وغیرہ ہیں یہ ان 76 میں نہیں جاتے، وہ جو دائرہ آسمان کے اوپر یہ برجوں والا بنا ہوا ہے اسی میں سفر کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی انہی کے آگے سے گزریں گے برجوں والے۔ تو ایک اور خصوصیت یہاں پہ مل گئی، تو یہ زیادہ جو ہے وہ انسان کی کہہ لیں کہ توجہ کا مرکز بن گئے، اور پھر انسان یعنی ہم جو ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عطارد جو ہے وہ حمل ستاروں کے گروپ میں ہے، پھر کیا ہے یہ گھومتا گھومتا جوزا میں آ گیا، سور میں آ گیا، سرطان میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اسد میں چلا گیا، یعنی یہ ہم اس طرح بات مثال کے طور پہ بہار شریعت میں بھی ہوگا، بہار شریعت میں بھی ہے کہ مثلا چاند جو ہے یا سورج جو ہے جو کہ اوقات نماز کی بحث میں ہے کہ سورج جو ہے وہ حمل میں ہوگا، پھر کیا ہوگا وہ ایسا ایسا سور میں چلا جائے گا، پھر آگے، یعنی یہ برجوں میں حرکت کرتے ہیں، اور سورج جو ہے یہ اپنے 12 کے 12 برج یعنی حرکت کرتے ہوئے پورے برج جو ہے وہ طے کرتا ہے 1 سال میں، اور چاند جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے اپنے سارے برج جو ہے وہ طے کرتا ہے 1 مہینے میں۔ یہ بھی بات یاد رہے گی، اس کو سمجھائیں گے ہم بعد میں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ سورج جو ہے وہ چکر لگاتا ہے سارے برجوں میں تقریباً 1 سال میں، اور چاند چکر لگاتا ہے 1 مہینے میں۔ یاد رہے گی یہ بات؟ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں جو کل ہم نے کی تھی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کل سیکھا تھا کہ سردیاں اور گرمیاں کیوں آتی ہیں، تو میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو کہ یہ زمین ہے ہماری، اور زمین کو اگر ہم کیا کریں 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، بالکل سینٹر میں اس کے لائن لگا دیں، تو اس کو میں نے کہا تھا یہ خط استوا کہلاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ہم کہیں گے ایکویٹر۔ تو آپ جو بھی آپ کے پاس کوئی سورسز ہیں نیٹ وغیرہ کے، تو اس میں آپ یہ چیزیں لکھیں، وہاں سرچ کریں، تو آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی، تصاویر ملیں گی، ویڈیوز بھی ملیں گی کہ یہ کیا ہے کیسے ہیں، تو یہ ضروری چیزیں ہیں جن کو سیکھنا ہے ہم نے۔ جی اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط استوا کے اوپر سورج کیا کرتا ہے 21 مارچ کو آتا ہے، یعنی بالکل اس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اچھا بالکل اوپر سے گزرتا ہے، اچھا پہلے تو یہ خط کیا کہیں لائن لگی ہوئی ہے زمین کے اوپر؟ تو یہ لائن نہیں لگی ہوئی، یہ فرضی خط ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ یہ وہ خط ہے جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک شمالی اور ایک جنوبی، اور سورج زمین کے گرد، اور جس طرف سے سورج آتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے، جدھر کو سورج جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے گھوم رہا ہے، تو جب ادھر مشرق ہوا ادھر مغرب، تو یہ سامنے شمال اور پیچھے کیا ہو گیا؟ جنوب۔ تو یہ ایک سینٹر میں ہم نے ایک لائن کی جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، وہ لائن کیا کہلاتی ہے؟ خط استوا۔ سورج اس کے اوپر سے گزرتا ہے کس تاریخ کو؟ 21 مارچ کو، یعنی ایک لمحے کے لیے اس کو پاس کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ یہ گھومتا گھومتا آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ شمالی جانب جائے گا، اور جاتے جاتے کیا کرے گا؟ ایک جگہ پہ پہنچے گا انتہائی شمالی جانب، وہ ہوگی 22 جون کی تاریخ۔ پھر یہ گھومتے گھومتے واپسی کا سفر اختیار کرے گا، اور دوبارہ تقریباً 23 ستمبر کو یہ کہاں پہ آ جائے گا؟ خط استوا کے اوپر آ جائے گا۔ پھر یہ چلتے چلتے دوبارہ کیا کرے گا؟ جنوبی جانب جائے گا، اور جاتے جاتے ایک انتہائی جنوبی جانب پہنچے گا، اور تاریخ آ جائے گی 22 دسمبر۔ اور پھر گھومتے گھومتے کیا کرے گا؟ یہ واپس آئے گا، اور دوبارہ 21 مارچ کو پھر خط استوا پہ آ جائے گا۔ تو یہ اس کا سفر جو ہے، یعنی شمال کی طرف جانا اور جنوب کی طرف جانا جو ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، یعنی کہہ لیں کہ یہ ادھر کو جا رہا ہے اور ادھر کو جا رہا ہے، 21 مارچ کو خط استوا کے اوپر آ رہا ہے، پھر ادھر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرف سورج رہتا ہے، یعنی اگر شمالی جانب گھوم رہا ہے تو یہاں پہ گرمیاں ہوں گی، کیونکہ سورج ان کے اوپر شمالی جانب جو ہے وہ گھوم رہا ہے مسلسل 6 مہینے، تو ادھر کیا رہے گا؟ موسم گرما رہے گا۔ اب چونکہ دوسری طرف نہیں ہے تو ادھر کیا ہوگا؟ موسم سرما ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ جب گھومتے بعد ادھر کو چلا جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ ادھر موسم گرما آ جائے گا، یعنی ادھر سخت گرمیاں 22 دسمبر کو ہوں گی،
اور ادھر جو ہے سخت سردیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جس طرف سورج گھوم رہا ہوتا ہے ادھر کیا ہوتی ہیں, ادھر گرمیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ دن بڑے کیسے ہو جاتے ہیں, اور 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات آتی ہے. تو یہ زمین ہماری گول ہے, یہ ہے نا, میں نے آپ کو بتایا انسان کو اور 22 جون کا دن ہے تو پھر کیا ہوگا, ابتدائی ظہر سورج کیا ہوگا, آپ کے سر کے اوپر ہوگا, کیونکہ آپ بھی 23.5 پہ کھڑے ہیں اور سورج بھی 23.5 آ گیا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر 21 مارچ کی تاریخ ہے اور آپ خط استوا پہ کھڑے ہیں تو پھر کیا ہوگا, ظہر کے وقت میں سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا. کوئی مشکل بات اس میں؟ آسان سی بات. اسی طرح سورج جتنا شمالی جانب ہٹتا ہے آسمانی خط استوا سے, اتنا ہی کدھر کو ہٹتا ہے, جنوبی جانب. یعنی جب 22 دسمبر کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ 23.5 درجے آسمانی خط استوا سے کدھر کو ہٹ چکا ہوگا, جنوبی جانب, اور یہ 23.5 درجے. اگر آپ 23.5 درجے پہ کھڑے ہیں زمین سے دور, خط استوا سے دور, تو پھر کیا ہوگا, 22 دسمبر کو سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا. یاد رہے گی یہ بات, کوئی مشکل تو نہیں. اب یہ دیکھیں اور بات, اگر آپ 23.5 درجے پر ہیں, سوال ہے آپ سے توجہ کے ساتھ, جس سے پوچھوں اس نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہ ہو کہ آپ سب بول پڑے. ٹھیک ہے, ذرا اپنے آپ کو جذبات کو کنٹرول میں رکھنا آپ نے. ٹھیک ہے, دیکھیں 23.5 درجے پہ ہم کھڑے ہیں اور 22 دسمبر کا دن ہے. کون سا دن؟ 22 دسمبر کا. سورج ہوگا جنوبی جانب, خط استوا سے 23.5 درجے دور. ٹھیک ہے نا, جنوبی جانب. ہم کھڑے ہیں خط استوا سے 23.5 درجے شمالی جانب. بتائیے سورج ہم سے کتنی دور ہوگا؟ سب جواب دے رہے ہیں, سب تو نہیں دے رہے, یعنی کچھ دے رہے ہیں. یہی تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. تو 23 اور 23, 46 اور 1 47, یعنی یہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے تو سورج ہمیں جو نظر آئے گا ابتدائی ظہر. ابتدائی ظہر اس وجہ سے کہ سورج ایسے آ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کو صحیح تو یوں پتا چلے گا. تو جب یہاں سے ظہر کا وقت ہو تو سورج یہاں سے آتے آتے انتہائی بلندی پہ آیا, تو اب آپ دیکھیں یہاں سے کتنا دور ہے, تو وہ کتنی دور ہوگا آپ کا, 47 درجے. اگر آپ 23.5 پہ کھڑے ہیں تو سورج 23 ادھر چلا گیا. اب اگر 22 جون ہے تو سورج ہمارے سر کے اوپر آئے گا, تو وہ 0 درجے کے اوپر. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے نا, یہ اس کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اب یہاں پہ آتی ہے کہ دن بڑے کیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, جب سورج ادھر کو آتا ہے شمالی جانب, تو یہ دیکھیں زمین جو ہے یہ ہماری ایسے ہے, یہ نیچے کو, تو ہمیں سورج جلدی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عام روٹین سے جلدی نظر آنا, یعنی جتنا وہ سورج ادھر کو شمالی جانب ہوتا چلا جائے گا وہ پہلے نظر آنا شروع ہو جائے گا ہمیں. یعنی عام روٹین سے اگر 6 بجے نظر آتا ہے
21 مارچ کو, تو اب 21 مارچ کے بعد کیا وہ ادھر کو آ رہا ہے ہماری طرف کو, تو اب کیا ہوگا, وہ ہمیں جلدی نظر آنا شروع ہو جائے گا, یعنی دن بڑا ہونا شروع ہو گیا. دن بڑا ہونا کیوں شروع ہوا, کہ وہ ہم چونکہ اس طرح ہیں. اب اگر زمین ہماری گول اس طرح نہ ہوتی بلکہ پائپ کی شکل میں ہوتی, پائپ سمجھ دے نا, پائپ, تو پھر کیا ہوتا, وہ ہمارا دن بڑا چھوٹا ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہ دن کے بڑے ہونے کی وجہ زمین کا یہ اس طرف کو ہونا. اب کیا ہوگا, سورج ادھر کو ہوگا تو ہمیں جلدی نظر آنا شروع ہوگا. اسی طرح جب غروب ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا, اس طرف کو ہوگا تو وہ دیر تک نظر آتا رہے گا, تو دن بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب جتنا 21 مارچ کے بعد وہ ادھر کو ہٹتا چلا جائے گا تو وہ کیا ہوتا چلا جائے گا, دن بڑا ہوتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑا دن کب ہوگا, جب 23.5 درجے ادھر کو چلا گیا, وہ سب سے زیادہ دور ہو گیا. تو سب سے زیادہ ادھر آیا, تو جتنا زیادہ آ گیا وہ سب سے زیادہ 22 جون کو آتا ہے. اس وجہ سے 22 جون کا دن سب سے بڑا دن اس دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے, ادھر والوں کے لیے نہیں ہوتا, شمالی دنیا کے لیے ہوتا ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے, سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے ان کا. اسی طرح جب سورج گھومتے گھومتے ادھر جائے گا تو ان کا سب سے بڑا دن 22 دسمبر کو ہوگا. یعنی یہ جو ملک ہیں اس طرف والی دنیا جو ہے, یہ یاد رہے گی بات. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ذرا آپ کہ نقشہ دیکھیں پاکستان کا. جی, پاکستان کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو اب آپ پاکستان کے نقشے کو ایسے کر لیں. یہ دیکھیں, یہ میں نے جس طرح کیا نا, اس رخ کو, یعنی شمال اس طرف کو. تو نقشوں کا اصول ہوتا ہے کہ شمال جو ہے وہ اوپر کی طرف رکھا جاتا ہے, یہ اوپر کو ہے شمال. تو پاکستان کا یہ شمال اوپر کو ہے, تو اس کا مطلب جو یہ نیچے جو لائنیں آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جس کے اوپر کہہ لیں 24N لکھا ہوا ہے, پھر 28N لکھا ہوا ہے, پھر 32N لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے 24N 28N 32N اور 36N. جی نظر آیا, یہ خط استوا سے دوری لکھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے, خط استوا سے دوری, یعنی یہ جو لائن لگی ہوئی ہے سب سے نیچے والی, یہ 24N کی جو ہے, یہ 24N یعنی کہہ لیں کہ شمالی, N کا مطلب شمال, نارتھ. خط استوا سے 24 درجے دور انہوں نے شمال کی طرف یہ لائن لگائی ہوئی ہے. یعنی یہ سب سے نیچے جو آپ کو یہ حیدرآباد نظر آ رہا ہے, اور نیچے سب سے نیچے دیکھیں کچھ حصہ جو ہے یہ 24 درجے سے نیچے آیا ہوا ہے. تو یعنی تقریباً پاکستان 24 درجے سے شروع ہوتا ہے خط استوا سے دوری, اور پھر آگے کو چلتے چلتے جاتے ادھر کو جاتا ہے. تو دن جب بڑے ہوں گے تو سب سے بڑا دن جو ہے, جو پاکستان کا سب سے اوپر والا شمالی علاقہ ہوگا, وہاں پہ سب سے بڑا دن ہوگا. اور سب سے چھوٹا دن جو ہوگا وہ جو خط استوا سے قریب ہے, وہاں سب سے چھوٹا دن ہوگا. تو روزہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ اس کا زیادہ تر حصہ دن کا حصہ ہوتا ہے, تو دن بڑا ہوگا تو روزہ بھی بڑا ہوگا. تو دن اب کتنا بڑا ہوگا, اب مختلف شہروں میں دنوں کی لمبائی, کسی دن مثال کے طور پر آپ کر لیں 30 مئی یا 1 مئی 2 مئی 3 مئی, اس دن ملک میں دن بڑا ہوگا. تو کتنا بڑا ہوگا, تو جتنا خط استوا سے دور ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا خط استوا سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دن, وہ جو تاریخ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو 22 جون کو چونکہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے اس علاقے کا, تو اب ہر علاقے میں اس کی لمبائی مختلف ہوگی. تو پاکستان میں کسی جگہ مثال کے طور پہ 14 گھنٹے, کسی جگہ 14.5 گھنٹے, کسی جگہ 15 گھنٹے, یا جو بھی وہ بنے. تو سب سے یہ جو جتنا لمبا دن ہوگا, وہ جو سب سے زیادہ دور علاقے ہوں گے, یعنی اوپر شمالی علاقہ جات کی طرف, وہاں پہ سب سے زیادہ لمبا دن ہوگا. جو نیچے ہوں گے وہاں پہ کیا ہوگا, وہ چھوٹا دن. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان ایسے, تو یہ زمین کے اوپر ایسے, تو ان لوگوں کے لیے سورج جلدی طلوع ہوگا اور دیر تک ان کو نظر آتا رہے گا. اس کی وجہ یہ زمین کا ایسے ہونا. تو جتنا کسی کا خط استوا سے دور ہوگا وہ, تو وہ اتنا ہی زیادہ کہہ لیں کہ وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس یہ نوٹسز ہیں, اور میرا خیال آج کے سوالات جو تھے ہمارے وہ کسی حد تک جو ہے, ہاں 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات رہ گئی. جی یہ ذرا دیکھیے, ہم نے کہا کہ 90 درجے تک نظر آتا ہے. یہاں سے خط استوا سے اگر ہم 90 درجے چلے جائیں یہاں پہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں قطب, یعنی یہ 90 درجے پہ چلے گئے نا.
پھر یہاں سے 90 درجے یہ ہو جائے گا. اب سورج ہم نے کہا کہ 23.5 درجے تک ادھر کو جاتا ہے اور 23.5 درجے ادھر کو جاتا ہے. اب یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ جو شخص رہ رہا ہے اس کو کیا نظر آئے گا؟ پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں. تو اب سورج کیسے گھوم رہا ہے؟ ٹھیک ہے ایسے گھوم رہا ہے، ایسے کیا نا، صرف ایک ویو بدلا ہے نا میں نے. تو اب سورج ایسے ہو گیا. اچھا جب سورج ایسے ہو گیا تو یہاں سے 90 درجے یہ آ گیا، تو انسان کو کہاں تک نظر آتا ہے؟ 90 درجے تک. اب جب یہاں تک نظر آئے گا تو اب سورج جو ہے اس خط استوا سے تھوڑا سا اوپر آئے گا، یعنی اس نے 23.5 تک آنا نا اوپر. تو اب کیا ہوگا؟ وہ گھومتے گھومتے جب تھوڑا سا خط استوا سے شمالی جانب آئے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ سورج نظر آنا شروع ہوگا. اور اس کو سورج کیسے نظر آئے گا؟ یعنی ایسے، یعنی سارا دن اس کو نظر آتا رہا. پہلے سورج کی چھوٹی سی کرن نظر آئے گی ایک، یعنی جس طرح ہمارے طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا سورج نظر آیا تو وہ ایک دن پورا ویسے ہی نظر آ رہا ہے اور ایسے گھوم رہا ہے سارا دن. وہ جو ہے وہ صورتحال غروب ہی نہیں ہو رہا، یعنی تھوڑی سی ٹکی ہے اس کی. پھر اس سے اگلے دن تھوڑا سا اور نکل آیا، اس سے اگلے دن تھوڑا سا اور، پھر اور پھر اور پھر اور، پھر کیا ہوا کہ یہاں پر آ گیا تو ایسے کر کے نظر آ رہا ہے. اب وہ سارا دن نظر آ رہا ہے. اور یہ سلسلہ کب 3 مہینے تک نظر آتا رہے گا. کیسے؟ آہستہ آہستہ اوپر کو جا رہا ہے لیکن گھوم سارا دن رہا ہے، وہ غروب ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیں 90 درجے تک نظر آنا ہے تو ان کو وہ نظر آتا رہے گا. اور سورج آہستہ آہستہ اوپر کو، جب وہ ادھر کو جا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہ جب انتہائی اوپر 23.5 تک آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ پھر نیچے جانا، کیونکہ اس نے پھر واپسی کا سفر ادھر کو خط استوا کی طرف، تو اب پھر وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ سورج آہستہ آہستہ پھر وہ یوں گھومتے گھومتے پہلے یہاں پھر نیچے پھر نیچے پھر آخری کنارہ. یہ 3 مہینے اوپر جاتے ہوئے اس نے ایسے ایسے لگائے، پھر 3 مہینے اس نے نیچے جانے کو لگائے. تو یہ جو 6 مہینے بنے تو یہ 6 مہینے کا دن یہاں پہ شمالی قطب کے اوپر ہوگا. کب سے؟ 21 مارچ کے بعد سے شروع ہوگا اور پھر کب کو ہوگا؟ 23 ستمبر تک یہ جاری رہے گا. جب تک ادھر گرمیاں رہیں گی اس وقت تک اس جگہ پہ کیا رہے گا؟ دن رہے گا. پھر جب سردیوں کا آغاز ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سورج اس طرف چلا جائے گا. جب اس طرف چلا جائے گا تو اب یہاں پہ اس کے لیے یہ 90 درجے ہے، اب اس کی رینج میں آ گیا تو اب اس کو نظر آنا شروع ہو گیا مسلسل. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ 6 مہینے کا دن ہو جائے گا. پھر وہی صورتحال کے آہستہ آہستہ اوپر کو، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آ گئی کچھ بات؟ ٹھیک ہے. سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ لیتے ہیں دعا کے بعد. کچھ نوٹس وغیرہ ہیں وہ جن کو نہیں ملے تھے وہ فوٹو کاپیز ہو کے آگے ہوئے ہیں، وہ آپ لے لیجئے گا. حاضری امید ہے کہ آپ نے لگا لی ہوگی. حاضری میں آپ نے سستی نہیں کرنی. بعض دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ حاضری نہیں لگاتے. جب وہ حاضری نہیں لگاتے تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں فلاں احباب جو ہیں ان کو سندیں ملیں گی، باقیوں کو نہیں ملیں گی. پھر وہ کہتے ہیں ہم تو آتے رہے ہیں، وہ جی حاضری بس وہ ہم نے نہیں لگائی، وہ بس ایسے نہیں لگائی، وہ کیا لگانے تھی. وہ جو مناظر ہوتے ہیں تقریب تقسیم اسناد کے، پھر وہ مفتی اعظم پاکستان، پھر ان کے ہاتھوں سے اسناد، پھر سب بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہم سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی سند دینی چاہیے آپ کو. تو ہم کہتے ہیں آپ کی حاضریاں پوری نہیں ہیں تو ہم تو سند نہیں دیں گے آپ کو، بھلے آپ آتے رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا میں نے بھی ایک اور عرض کیا تھا، تو حاضری میں آپ نے سستی نہیں کرنی. اپنے نوٹسز کے اوپر بھی حاضری اپنی لگائیں اور یہاں پہ بھی حاضری جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ لگائیں. دوسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ آپ میرا نمبر جو ہے وہ اپنے پاس سیو کر لیں. اگر آپ سیو کریں گے تو پھر ہی آپ کو میرے واٹس ایپ آئیں گے، ورنہ آپ کو میرے واٹس ایپ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. کل جو ہے چھٹی ہوگی، پرسوں بھی چھٹی ہوگی، 2 دن چھٹی ہوگی، لیکن میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا اور جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں کوشش کروں گا کہ میں سینڈ کروں. اور بہت سارے دوست میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. مزید انشاءاللہ سوالات لیں گے. تو آپ نے کتابیں لینی ہیں، ان کتابوں کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ ساری باتیں جتنی میں بیان کر رہا ہوں سمجھ لیں کہ انہی کتابوں میں سے میں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے علماء کرام نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. میری اپنی کوئی خاص باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اے رب کریم جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اسے دور نزدیک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور تمام طلباء جو یہاں پر موجود ہیں ان کے علم کی راہ میں جو رکاوٹ ہے ان سب کو دور فرما. اور استاذ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما اور سب کی مرادوں کو پورا فرما اور ہر قسم کی بلا آفت سے محفوظ فرما. دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.